کبھی سوچا ہے کہ کیا کوئی ایسی دعا ہو سکتی ہے جو کبھی رد ہی نہ ہو، جو ہمیشہ قبول ہو؟ سننے میں تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے نا؟ لیکن ایک سچی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہاں، یہ بالکل ممکن ہے۔ چلیں جانتے ہیں کیسے۔ ذرا تصور کیجئے، کوئی یہ کہے کہ اس کی زندگی میں مانگی گئی ہر ایک دعا قبول ہوئی ہے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ ایک حقیقی انسان کا تجربہ ہے، جس نے ایک بہت ہی سادہ سے عمل سے اپنی پوری زندگی بدل ڈالی۔ اور اس سب کے پیچھے ہے ایک عدد 3000۔ یہ کوئی معمولی نمبر نہیں، بلکہ یہ وہ تعداد ہے جو اس شخص کی زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئی۔ وہ روزانہ 3000 مرتبہ ایک خاص عمل کرتا تھا۔ تو آخر یہ پوری کہانی ہے کیا؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے مقدس شہر مکہ سے۔ ایک یونیورسٹی کے لیکچرار استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنے کی اہمیت پر ایک لیکچر دے رہے ہیں۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا، ایک بالکل عام سا دکھنے والا شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ایک ایسی ناقابل یقین ذاتی کہانی سنائی جس نے، آپ کہہ سکتے ہیں، سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ لیکچرار نے جب اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیا کرتا ہے تو جواب بہت حیران کن تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ روزانہ تقریباً 3000 بار، کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ، استغفار کرتا ہے۔ لیکن اصل حیرانی کی بات تو نتیجہ تھا۔ اس شخص نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے اس کی ہر ضرورت، ہر حاجت پوری کی ہے، یہاں تک کہ اکثر تو مانگنے سے بھی پہلے۔ اس کا کہنا تھا، میری کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں، بلکہ یہ تو زندگی کے ہر بند دروازے کو کھولنے والی ایک چابی ہے۔ تو استغفار کا اصل مطلب کیا ہوا؟ یہ صرف گناہوں کی معافی سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ یہ قسمت کو روشن کرتا ہے، رکے ہوئے کاموں کے دروازے کھولتا ہے اور انسان کو اللہ کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ جب کوئی استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے نا، تو اللہ اس کے دل کی بات سنتا ہے اور اکثر بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کا تجربہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہو کہ جب استغفار کی عادت چھوٹ جاتی ہے تو آسان سے آسان کام میں بھی رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، اور جیسے ہی اسے دوبارہ زندگی میں شامل کیا جاتا ہے، اللہ ہر مشکل میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ مالی تنگی ہو، شادی میں دیر ہو رہی ہو، رشتوں میں تناؤ ہو، کاروبار میں مشکلات ہوں، استغفار ان تمام معاملات میں آسانی اور برکت لانے کا ایک زبردست ذریعہ بن سکتا ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طاقتور عمل کو کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ چلیں اب اس پر بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے لمحات ہیں جب کی گئی دعا سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو استغفار کا سب سے طاقتور وقت ہے تہجد کا وقت، یعنی فجر سے ٹھیک پہلے کی وہ گہری خاموشی۔ یہ وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتی ہے اور وہ خود پکارتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اور اس خاص وقت میں دعا کا طریقہ بھی بہت ہی سادہ ہے۔ فجر سے صرف آدھا یا 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، 2 رکعت نماز ادا کریں اور پھر سکون سے بیٹھ کر کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جسے کوئی بھی بہت آسانی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف سنی سنائی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ذاتی تجربات بھی اس عمل کی طاقت کو ثابت کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور ذاتی گواہی پر نظر ڈالتے ہیں جو استغفار کو زندگی کے لیے ایک ڈھال ثابت کرتی ہے۔ ایک ذاتی مسئلہ درپیش تھا جو بالکل ہی ناقابل حل لگ رہا تھا۔ اس وقت صرف استغفار اللہ العظیم کو دن میں 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول شروع کیا، اور حیرت انگیز طور پر صرف 1 یا 2 دن کے اندر وہ معاملہ ایسے حل ہو گیا جس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ تو اس تجربے نے یقین اور عمل کی طاقت کو بالکل واضح کر دیا۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ حفاظت کا ایک اور بہت طاقتور ذریعہ ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ یہ ہر قسم کے شر، نظر بد اور منفی اثرات کے خلاف ایک بہت مضبوط ڈھال کا کام کرتی ہے۔ آخر میں بس اس ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے، بالکل اسی طرح ہمارے دل کو روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ تو خود سے پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے دل کو وہ روحانی سانس دے رہے ہیں جس کا وہ واقعی محتاج ہے؟